اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ ایمان والوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو کھینچ کر بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ، زیادہ ایسا طریقہ ہے جس سے ان کا ارتقا ہو، اور بے شک اللہ خبر رکھتا ہے جو کچھ بھی وہ مینوپلیشنز کرتے ہیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 سے درس آج کا شروع ہوا، اور شروع میں ان کچھ لاز، کچھ قوانین اور کچھ مورل ٹیچنگز، اخلاقی ہدایات اس تعلق سے دینے کے بعد کہ معاشرہ یا سوسائٹی عورت اور مرد کے تعلق سے ان کے عورتوں کا تحفظ کیسے ہو، ان کی بدنامی نہ ہو، کوئی جھوٹے الزام لگائے تو کیا کیا جائے، سچ مچ اگر کہیں ایسا جرم ہو جو ویبچار یا بدکاری ہے تو اس کی سزا کیا ہو۔ لیکن جھوٹے الزامات نہ ہوں اور لوگ پاک دامن عورتوں کو بدنام کرنے میں، ان کی افواہوں میں شامل نہ ہوں۔ اور اس کے بعد پھر اب یہ آیات، آگے 2 آیات آ رہی ہیں جو قرآن شریف میں پردے کی آیات ہیں، اور اصل میں یہی پردہ ہے۔ پردے کی تقریباً مکمل آیات، 2 آیات آگے، جس میں کچھ ایڈیشنل اضافی ہدایت سورہ احزاب میں ایک اور ہے۔ اسلام نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ قانون بنا دیا، کیا جرم کرو گے یہ جرم مت کرنا، کیا جرم کرو گے تو کیا سزا ملے گی، بلکہ پھر یہ احتیاطی تدابیر، وہ پریکاشنز بھی ریکمینڈ کی اور بتائیں کہ جن کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ وہ جرم ہو ہی نہیں، اس جگہ تک بات ہی نہیں پہنچے۔ یہاں سے پھر یہ شروع ہوتا ہے کہ یہ ہے جو اصل پردہ ہے، کہ ایمان لانے والے مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں کھینچ کر رکھیں، بچا کر رکھیں، کنٹرول میں رکھیں، قابو میں رکھیں۔ یغضوا من ابصارہم، عام طور سے اس کا ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ نیچی اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہے، یہ ترجمہ نہیں ہے صحیح۔ غض لفظ آیا ہے یغضوا من ابصارہم، یہ فزیکلی نیچا کرنے کو نہیں کہتے، کہ اگر کوئی ضرورت ہے، بات چیت کر رہے ہیں کوئی ایک مرد اور عورت آپس میں، تو دونوں زمین کی طرف دیکھ کر بات کریں، وہ بہت ان نیچرل طریقہ ہے۔ تو نیچا فزیکلی نیچا نہیں کہ نگاہیں نیچی رکھیں۔ دیکھیں یہاں یہی لفظ غض، یغضوا، یہ یہاں پر ایک دوسری جگہ آیا سورہ لقمان میں۔ یہ جنرلی سیکشن ہے سب کو، وقصد فی مشیک، اپنی چال کو اوسط درجے کی رکھو، اس میں نہ تو اہنکار و گھمنڈ ہو، نہ بہت تیزی ہو، باوقار ہو وہ، اور ریسپیکٹیبل۔ اور وغضض، یہ ہے لفظ، وغضض من صوتک، اپنی آواز کو نیچی رکھو۔ تو نیچا فزیکلی نہیں، مادی طور پر نہیں، آواز، نظروں کو تو کہہ سکتے ہیں کہ فزیکلی نیچا اور اوپر کر سکتے ہیں، آواز کو نیچا اور اوپر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آواز میں
گھمنڈ نہیں ہو، آواز میں ایسی تیزی نہیں ہو، ایسی کمانڈ نہیں ہو کہ وہ اہنکار تک پہنچ رہی ہو، آواز بہت تیز نہیں ہو، چیخ کر نہیں ہو، وہ بھی گریسفل ہو، درمیانی ہو، اس کو کنٹرول میں رکھو۔ تو نیچا کرنے کا مطلب یہ ہے، یہی یہاں پر ہے یغضوا من ابصارہم، اسے نگاہوں کو کنٹرول میں رکھو، ان میں واسنہ ہوس نہیں ہو، ان میں تیکھا پن نہیں ہو، ان میں تیزی نہیں ہو، اس کا خیال رکھو۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی، اپنی گپت اندریوں کی حفاظت کرو، نگرانی میں رکھو۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ہے وہ طریقہ جس کے ذریعے تمہارا وکاس ہوگا۔ اور اس سے پہلے کی آیات کی جو ایکسپلینیشن تھا، تفسیر تھی، اس میں یہ گزر چکی تفصیل سے یہ بات کہ وہ قومیں 3 جنریشنز کے بعد پھر پتن یا زوال کی طرف نکل جاتی ہیں، جہاں سیکسول لبریشن یا آزادی اس جگہ تک پہنچ جاتی ہے کہ جس میں کوئی قید نہیں رہتی۔ تو وہ پتن کا یا گرنے کا راستہ ہوتا ہے، کہ تاکہ یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے اور اوورآل تمہاری ترقی کا راستہ ہے، تمہارے اوپر اٹھنے کا، ایوولوشن کا۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور اس بات کا خیال رکھنا، چونکہ اب یہ ایک مورل ٹیچنگ ہے نا، ایک نیتک بات ہوئی، یہاں کوئی لا نہیں پکڑ سکتا کہ نگاہیں آپ کی کیسی تھیں، نگاہوں کے اندر، نظروں کے اندر کوئی واسنا، کوئی تیزی، کوئی اس کے اندر کسی طرح کی کوئی لالچ، یہ چیزیں تھیں یا نہیں تھیں، اسے کوئی قانون نہیں پکڑ سکتا۔ کہا کہ اللہ کو معلوم ہے، اس کا خیال رکھنا۔ ان اللہ خبیرم، اللہ کو خبر ہے، بما یصنعون، یہ نہیں کہا کہ تم، ٹرانسلیشن تو یہاں پر یہی ہے کہ جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں، جو لوگ کرتے ہیں، وہ سب جانتا ہے، خبر ہے۔ یصنعون، دیکھیے اسی سے صاد نون عین، اسی سے لفظ بنا ہے مصنوعی، صنعت یعنی کچھ مینوفیکچر کرنا، کچھ صنعتیں جیسے فیکٹری، پروڈکشن، مصنوعی، آرٹیفیشل، یہ سب ورڈ اسی سے بنے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، تو اس کا جو ایگزیکٹ سینس ہے وہ یہ ہے کہ تم جو کچھ بھی مینوپولیشن اگر کرو گے، کچھ گڑھو گے، کہہ رہے ہو کہ نہیں نہیں ہم تو صرف نارمل بات چیت کر رہے تھے، تو اللہ کو خبر ہے، دوسرے اسے کوئی قانون نہیں پکڑے گا، لیکن اللہ کا قانون جاری ہے، اور اس کا یہ CCTV کیمرے تمہارے جو کچھ کیپچر کرتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے سب کچھ، ساری ریکارڈنگ جاری ہے، اس کا خیال رکھنا۔ یہ ہے اصل پردہ، کہ اپنی نگاہوں کو کھینچ کر رکھ، نظروں کو کھینچ کر رکھ۔ اور دیکھیے عام طور سے یہی کانسیپٹ ہے نا، مسلمانوں میں بھی اور مسلمانوں کے بارے میں دوسروں لوگوں کے ہاں بھی، کہ پردہ عورتوں کے لیے ہے۔ اب یہ 2 آیات ہیں، آیت نمبر 30 اور 31، یہ 30 ہے، پہلے مردوں کی بات کی، یہ مردوں کا پردہ ہے۔ پردے انسٹرکشنز اسٹارٹ ہوئی مردوں سے، یہ تمہیں ایسا کرنا ہے۔ وہ تو بات الگ ہے کہ کوئی اپنے فیس کو کور کیے ہوئے یا کھولے ہوئے، کوئی باڈی کو، اپنے جسم پہ کپڑے ٹھیک سے پہنے ہیں، یا کوئی آدھا ننگا، کوئی لڑکی یا عورت کوئی آدھی ننگی گھوم رہی ہے، ٹھیک سے بھی پہنے ہوئے تمہارے سامنے ہے، تو اس وقت تمہاری نظروں میں کیا ہے؟ یہ پردہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اور ہمارے یہاں پر ہندوستان میں تو پردہ یہاں کی سوسائٹی میں ہمیشہ سے تھا، آج بھی ولیجز میں، گاؤں میں باقی ہے، جہاں گاؤں میں کوئی مرد اگر گیا، ہندوؤں کے یہاں، سکھوں کے یہاں، غیر مسلموں میں، سب میں، کہ کوئی گاؤں کوئی غیر مرد داخل ہو تو گھونگھٹ کھینچ لیتی ہیں عورتیں، ذرا سا بچ کر نکلتی ہیں۔ تو پردہ تو آج، پردہ اصل میں پردہ جو تھا اوریجنل، وہ تو یہ چلا رہا ہے اینشنٹ ٹائمز سے، اور وہ ختم نہیں ہو سکا اس سارے پرچار سے، اور کلچر کا جو ایک حملہ ہے
تہذیب کا جو حملہ ہے ویسٹرن کلچر کا، اس سے وہ بڑے حصے میں، اس لیے کہ زیادہ بڑی آبادی تو ولیجز میں نا، ایک بڑے حصے میں وہ پردہ ختم نہیں ہوا ہے. اور ان کی پرانی جو اینشنٹ کتھائیں یا اسٹوریز ہیں وہ واقعہ ہسٹوریکل، چاہے کچھ لوگ مانتے ہوں ہسٹوریکل نہیں ہے، اب چاہے سچ مچ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو. رامائن کا جب ونواس سے لوٹے رام چندر جی، تو ان کے سواگت میں ایک سماروہ ہوا ایک، اور اس میں وہاں پر بہت سی مہلائیں، لیڈیز بھی تھیں. لکشمن سے کہا گیا کہ سیتا جی کے گلے میں مالا ڈالو. لکشمن رام چندر جی کے بھائی تھے جو 14 سال جنگل میں ان کے ساتھ رہے، اپنے بھیا اور بھابھی کے ساتھ ان کے ساتھی. جب ان کو بنواس ہوا تو انہوں نے کہا میں بھی انہی کے ساتھ رہوں گا ان کی حفاظت کے لیے. تو 14 سال ان کے اپنے بھائی اور بھابھی کے ساتھ جنگل میں رہے. وہ آگے ان سے کہا گیا کہ تم سواگت میں تم مالا ڈالو اپنی بھابھی کے گلے میں، سیتا جی کے. وہ مالا لے کر ہاتھ میں ٹھٹک گئے کہ سیتا کون سی ہیں. تو انہیں شرم دلائی گئی کہ تم اپنی بھابھی کو نہیں پہچان رہے. اگر یہاں پر عورتیں بہت سی ہو گئی، لیڈیز بہت سی ہیں، مہیلائیں، تو تم بھابھی کو نہیں پہچان سکتے. تو انہوں نے کہا میں کیسے پہچانوں، میری نگاہیں آج تک ان کے چرنوں سے اوپر اٹھ کر ان کے چہرے تک پہنچی نہیں تھی. اب یہ واقعہ سچا ہو یا جھوٹا ہو، ہسٹوریکل ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ پردہ ہے اس میں. اب یہ تو اس کی آئیڈیل شکل ہے. تو یہ تو اینشنٹ ٹائمز سے موجود تھا یہاں، اور آج بھی موجود ہے. یہاں اس کی جو پریکٹیکل شکل ہے وہ دی اسلام نے، اسی کی جو پریکٹیکل شکل ہے. یہ ممکن نہیں ہے کسی کے لیے وہ ایک آئیڈیل شکل اس قصے یا کہانی میں یا اسٹوری میں یا ہو سکتا گھٹنا ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں سچ مچ ہوا تھا، تو وہ چاہے گھٹنا ہو اور چاہے وہ قصہ کہانی ہو، وہ اس آئیڈیل تک کوئی نہیں پہنچ سکتا کہ زندگی بھر کبھی نظریں نیچے سے اوپر اٹھی ہی نہیں. قرآن نے اس کی پریکٹیکل شکل دی ہے. دیکھیے یہ 2-3 حدیثیں ہیں، میں حدیث کی کتابوں کی روایات ہیں، کچھ پرمپرائیں، وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں پڑھ کر. کہ وہ جو آخری حج تھا، اور آخری حج کا مطلب اس کے کچھ ہی دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، یعنی اب ساری انسٹرکشنز کمپلیٹ ہو رہی ہیں. یہ اس وقت کی بات ہے کہ اس کے بعد کوئی اس کو سپرسیڈ کرنے والی، اسے کینسل کرنے والی کوئی نئی چیز نہیں آئی بات کو. کہ اس موقع پہ جو حج کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان کے چچا زاد بھائی حضرت عباس کے لڑکے فضل بن عباس اونٹنی پر ان کے پیچھے سوار تھے اس حج میں. اور وہ یوک تھے اپنی ٹینز میں، نوجوان تھے، کم عمر. جب وہ اپنے ایک وہاں سے جو الگ الگ بہت سے وہاں پر اسپاٹس ہیں، مشعر الحرام، وہاں سے جب واپس ہو رہے تھے تو اونٹ پر ان کے پیچھے سوار تھے. راستے سے جو بیچز تھے، قافلے گزر رہے تھے، عورتوں کے گزرے. اب نوجوان تھے، ادھر دیکھنے لگے، مڑ کر ان کو گھورنے لگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فیس ہاتھ بڑھا کر دوسری طرف گھما دیا. خالی منہ سے کہتے ہیں کہ بیٹ ذرا احتیاط کرو، یہ کیا کر رہے ہو. یہ اس سے آگے کی انسٹرکشن ہوتی ہے. میں کسی غلط طرف میری نگاہیں غلط جگہ اگر ہوں اور کوئی ہلکے سے ذرا کھکار کر توجہ دلا دے، میں الرٹ ہو جاؤں گا. یہ اس سے آگے کی بات ہے، کہے کہ بھئی کیا کر رہے ہو. اور یہ اس سے اور آگے کی بات ہے، اس پر غصہ آ جائے گا کہ کوئی منہ پکڑ کر دوسری طرف کر دے فزیکلی. ان کا ہاتھ بڑھا کر ان کا فیس دوسری طرف کر دیا. یہ پردہ تھا. تو یہ پردہ، یہ کانسیپٹ کہ پردہ صرف عورتوں کے لیے ہے، پردہ مردوں کے لیے بھی ہے. جنرل کانسیپٹ نہیں ہے پردہ عورتوں کو کرنا چاہیے. یہ ساری ڈیٹیل سب مردوں کے پردے کی ہیں. پردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منہ پر کوئی نقاب لٹکا لیں، فیس کو کور کر لیں، کوئی ماسک ہی پہن لیں. پردہ نگاہوں کا ہے اور اپنے خیالات کا ہے، اور اس کو بھی آپ کے اوپر چھوڑ نہیں دیا ہے، انسٹرکشنز دیے کہ تمہیں کیا کرنا ہے. تو یہ انسٹرکشنز قرآن کی تھی مردوں کی، اس کے اوپر جس شکل میں عمل ہوا. انہی کے بارے میں ایک اور، ابھی لڑکے تھے نا، نوجوان تھے. یہ ایک واقعہ گزر چکا، ایک دوسرا واقعہ پھر انہی کا، اسی وقت انہی کے ساتھ میں.
ایک عورت آئی قریب، وہ کچھ حج کے متعلق کچھ مسئلے پوچھنے لگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ان کی اٹھنی روک کر اور کچھ بات، انہوں نے پھر نگاہیں گڑا دی چہرے کے اوپر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کا منہ خود تو اسے بتاتے رہے اور ان کا منہ ہاتھ سے پکڑ کے دوسری طرف کر دیا. تو پردہ مردوں کے لیے ہے، دونوں کے لیے ہے، کسی ایک کے لیے نہیں. اور ان دونوں جو آیات آئیں اس کے اندر پہلے مردوں سے کہا گیا کہ تمہیں کیا احتیاط کرنی ہے. کوئی اگر شریف عورت آ کر پوچھ رہی ہے تب، اور چاہے کوئی ایک ایسی عورت ہے کہ جو ننگی گھوم رہی ہے تب، دونوں شکلوں میں تمہیں اپنی احتیاطی کیا کرنی ہے، تمہیں پردہ کرنا ہے. تو یہ تھوڑی کہ پردہ انہی کو کرنا ہے، عورتوں کو کرنا ہے. حضرت علی سے فرمایا یہ تیسری کہ اے علی، ایک نظر پڑ جائے یہ تو اتفاق ہے کہ نظر پڑ گئی، لیکن پھر دوسری نظر نہیں پڑے. اب تو معلوم ہو گیا نا، اب انٹینشن پورے طریقے سے آ گئی. پہلی میں پوری انٹینشن نہیں ہو سکتی تھی. یہ تھا وہ آئیڈیل جو اس کہانی یا اس قصے کے اندر ہے. تو اس آئیڈیل کا اسلام نے یہ پریکٹیکل روپ دیا، عملی، کہ ایک مرتبہ نظر پڑ سکتی ہے غلطی سے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ زندگی بھر نظریں نیچے سے اوپر نہ اٹھیں، لیکن پھر دوسری نظر نہ پڑے. اور پھر بات یہی ہے کہ قرآن نے یہ بتایا نظر پڑنا اصل بات نہیں ہے، نظر پڑ جانا. اور یہ مقصد ہی نہیں ہے کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ کر سب بات کرتے رہیں، ایک لڑکا اور لڑکی، ایک عورت اور مرد دونوں نیچے دیکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. لیکن اگر تم نگاہوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو مت کرو. اس کے اندر وہ تیکھا پن نہیں ہو، اس کے اندر لسٹ نہیں ہو، اس کے اندر واسنا نہیں ہو، ہوس نہیں ہو. پھر جان بوجھ کر اب کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو بات چیت کرنے کے لیے تھا نا. اب ایک نظر پڑی، اس کے بعد پھر خاص طور سے ادھر دیکھنے لگے، تاکہ یہ دوسری نظر تمہاری جو انٹینشنل تھی اس کا حساب ہوگا. پہلی تو معاف ہے، وہ اتفاقیہ تھی، وہ نیچرل تھی، اور دوسری نظر جو ہے وہ معاف نہیں ہے. یہ ریکارڈنگ تمہاری چل رہی ہے اور اس کا حساب دینا پڑے گا. تو یہ پردہ مردوں کے لیے تھا. یہ تو پہلی انسٹرکشن جو تھی وہ مردوں کے لیے آئی کہ اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں رکھو اور بچا کر رکھو. اور کوئی قانون تمہیں پکڑے یا نہ پکڑے، لیکن اللہ کی طرف سے ریکارڈنگ جاری ہے. یا کچھ بھی تم پوز کرو اور کچھ بھی مینوپولیٹ کر کے اپنے بارے میں کہہ دو کہ نہیں میں تو یہ کر رہا تھا، ادھر دیکھ رہا تھا، یا بات میں یہ تھا یا ایسا نہیں تھا، وہ اللہ کی طرف سے جو تمہاری ریکارڈنگ چل رہی ہے اس میں سب کچھ آ جائے گا. اس کا خیال رکھنا. یہ گزر چکا ہے آیت کے اندر. اور پھر یہ ایک اور میں نے مثال میں واقعہ دیا ہے. تو پھر ایسے بہت ہیں، یہ چار تو یہاں پر میں نے آپ کے سامنے مثال میں رکھے. یہ سب مردوں کے پردے کی بات ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت جریر بن عبداللہ نے کہ اگر اچانک نگاہ پڑ جائے تو میں کیا کروں؟ فرمایا کہ فوراً نگاہ دوسری طرف کر لو یا نیچے کر لو، دو میں سے ایک بات ہے. اب اس کے بعد پھر نیکسٹ آیت آئی، اور یہ ذرا وہ مختصر تھی، شارٹ تھی، جو مردوں سے کہا گیا پردے کو بھی، عورتوں کے پردے کی بات. یہ اس میں کچھ چیزیں ایڈیشنل ہیں. اسلام نے جینڈر بائس نہیں رکھا ہے کہ سپیریئر مانا جائے گا مردوں کو عورتوں سے، لیکن جس نے پیدا کیا اور جس نے بنایا وہ جانتا ہے کہ کس کو کیا کیپیبلٹیز دی ہیں، کتنی چھمتا اور کتنی صلاحیتیں کن کن چیزوں کی دی ہیں. اسی حساب سے ان کی ذمہ داریاں رکھی ہیں اور اسی حساب سے ان کے رائٹس رکھے، حقوق. وہ فیلڈز اور وہ میدان جہاں مرد زیادہ کیپیبل ہیں وہاں ان کی ذمہ داریاں بھی زیادہ رکھی ہیں، وہاں ان کے رائٹس بھی زیادہ رکھے. وہ فیلڈز اور وہ میدان جہاں عورتیں زیادہ کیپیبل ہیں مردوں کے مقابلے میں، وہاں ان کی رسپانسبلٹیز بھی زیادہ رکھی ہیں اور وہاں ان کے رائٹس بھی مردوں سے زیادہ رکھے ہیں. یہ فطری بات ہے، جس نے پیدا کیا وہ جانتا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ دونوں برابر ہیں. اسلام کہتا ہے کہ دونوں ڈیفرنٹ ہیں. یہ نہیں کہتا کہ ایک دوسرے سے اونچا ہے. یہ غلط تصور ہے جو مسلمانوں میں پھیلایا گیا ہے کہ وہ
مرد حاکم ہے، دونوں ڈیفرنٹ ہیں ایک دوسرے سے، جو اسلام کہتا ہے. اور جب ڈیفرنٹ ہیں ایک دوسرے سے تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. مثلاً یہ ایک بیولوجیکل فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے کہ فزیکلی مرد زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، زیادہ طاقتور ہے. عورت اس کے برابر فزیکلی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. تو اب یہ فیکٹ اپنی جگہ پر ہے. اس کے حساب سے بھی بہت سی جگہ پر مردوں کے رائٹس زیادہ رکھے ہیں، ریسپانسبلٹیز بھی زیادہ رکھی ہیں. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پروٹیکشن دے اور حفاظت کرے جو کمزور ہے اس کی، جو فزیکلی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے تو جو اسٹرانگ ہے وہ دوسرے کو پروٹیکشن دے اور اس کی حفاظت کرے، نہ کہ اس کا یہ نہیں شوشن نہیں کرے، اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے بجائے اس کو پروٹیکشن دے. تو یہ تو ریسپانسبلٹی دی، اور ریسپانسبلٹی کی وجہ سے کچھ رائٹس بھی دیے، اختیار دیے کچھ کے مقابلے میں کچھ. جو کمزور ہے یا فزیکلی اسٹرانگ نہیں ہے، مثلاً بچہ ہے، ایک بڑا ہے، جا رہے ہیں، اب وہ اگر کسی خطرے کی طرف جاتا ہے تو بڑے کی ذمہ داری ہے کہ بائی رائٹ اس کو بائی فورس روک دے کہ نہیں، تھوڑا سا سخت زبان میں بھی روک دے، کیا کر رہے ہو. اس کو نہیں احساس ہے، اس کو وہ اگر کوئی سلپ ہوگی تو وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے گا، اس کی ذمہ داری ہے پروٹیکشن دینا اور بچانا. تو پھر اس کو رائٹ بھی دیا کہ ڈانٹ کر بھی روک دو یا ادھر مت جانے دو جہاں اس کے لیے خطرہ ہے. جب یہ فزیکلی اسٹرانگ ہے تو اسلام اور ایسے ہی کیپیبلٹیز اور صلاحیتوں میں بہت سی کیپیبلٹیز اور بہت سی صلاحیتیں جو ہیں وہ لیڈیز میں یا عورتوں میں زیادہ ہیں مردوں سے. ان فیلڈز اور ان میدانوں میں رائٹس بھی اسے زیادہ دیے. اگر ڈسپیوٹ مرد اور عورت کے اندر ہو جاتا ہے تو بچہ ماں کو دیا جائے گا، یہ ویل ڈیفائنڈ ہے، حدیثوں میں بتایا گیا. رائٹ پھر اگر چھوٹا بچہ ہے تو وہ رائٹ ماں کا ہے کہ وہ اس کے ساتھ میں رہے گا، دونوں کے اندر اگر ڈسپیوٹ ہے. اور پھر ایک پرٹیکولر ایج کے بعد پھر باپ کا رائٹ نہیں ہو جائے گا، اگر ذرا بڑا ہے پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ تم کدھر رہنا چاہتے ہو. یہ الگ الگ میدانوں کے اندر پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہ اللہ کے بعد، ایشور کے بعد سب سے زیادہ احترام کرنے کا دنیا کے اندر جو لوگ ہیں ان کے اندر کس کا رائٹ زیادہ ہے کہ میں اس کی ریسپیکٹ کروں؟ کہا تمہاری ماں. یہ نہیں کہا تمہارے پیرنٹس، تمہاری ماں. اس نے کہا اچھا نیکسٹ، فرمایا تمہاری ماں، یور مدر. کہا پھر نیکسٹ، اس کے بعد تیسری بار پھر پوچھا، کہا یور مدر، تمہاری ماں. وہ پوچھے جا رہے ہیں اور تیسری دفعہ پھر کہا پھر وہ بھی سوال کیے گئے، پھر نیکسٹ، کہا پھر دین یور فادر. یعنی 3 گنا رائٹ اس کا زیادہ ہے کہ تم ان کا خیال رکھو اور ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو. یہ اس لیے کہ وہاں رسپانسبلٹیز بچے کے معاملے میں اس کی زیادہ تھی، قربانیاں زیادہ تھی، تیاگ زیادہ تھے، تو رائٹ بھی اس کا زیادہ تھا. الگ الگ میدان ہیں، الگ الگ فیلڈز ہیں. یہاں جو لوگ برابری کی بات کرتے ہیں کہ دونوں برابر ہیں، وہ کھیل کے میدان میں تو الگ الگ ٹیمیں بناتے ہیں. میلز کی یہ ٹیم الگ ہے اور یہ ٹیم جو ہے یہ الگ ہے، ویمنس ٹیم الگ ہے، مینس ٹیم الگ ہے. یہ سلیکشن ایک ساتھ کیوں نہیں کرتے کمبائن؟ دنیا کی کوئی عورت کبھی سلیکٹ ہی نہیں ہوگی اگر ایک ساتھ کریں. کرکٹ میں، فٹ بال میں، ہاکی میں ان کی ٹیم الگ ہوگی، وہ ان سے کمپیٹ نہیں کر سکتی. ان کی کیپیبلٹی فزیکل کم ہے مردوں کے مقابلے میں، تو یہ بھی تو الگ رکھتے ہیں. پھر ان کی ضرورتیں پڑتی ہیں، ان کی فزیکل نیڈز بھی الگ ہیں، جسمانی ضرورتیں. ان کو میٹرنیٹی لیو دی جاتی ہے. اب یہ کہیں صاحب ہمارے ساتھ پارشیلٹی ہو رہی ہے، ہمیں نہیں دی جا رہی 3 مہینے کی لیو، یہ ان کو کیوں دی جا رہی ہے؟ لیو بھی ملے گی، پیسے بھی ملیں گے. یہ ان کی فزیکل نیڈز الگ ہیں، اس کے حساب سے ان کے لیے الگ الاؤنس ہوتے ہیں. وہ الاؤنس تمہارے لیے نہیں ہوگا، تمہارے لیے تمہاری نیڈ نہیں تھی، ان کی تھی. تو یہ ڈسکریمنیشن تو یہاں پر بھی ہوتا ہے. یہاں پر مرد شکایت کریں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. یہاں ڈسکریمنیٹ یہ بھی کرتے ہو، کرنے پر مجبور ہی ہے. یہ ڈسکریمنیشن نہیں، یہ فرق ہے الگ الگ فیلڈز کا. لیکن وہ میدان کے جہاں کیپیبلٹیز مردوں کی زیادہ تھیں کہ انہیں وہاں پر ہونا چاہیے تھا، یہ ایک پبلسٹی ہے. اور یہ پبلسٹی عورتوں کو ایکسپلائٹ کرنے کی وجہ سے ہے کہ دونوں کو برابر نہیں کیا جا رہا، برابر رکھیے.
برابری کے نام پر کیا کیا دنیا نے آج تک؟ عورت کو کہاں لے کر آئے برابری میں؟ کیبرے ڈانسر بنایا، اس کو ہوٹل کی ریسپشنسٹ بنایا۔ 90% ریسپشنسٹ لڑکیاں ہوں گی، عورتیں ہوں گی، 10% میل ہوں گے۔ اس کو ایئر ہوسٹس بنایا، 10% اسٹیبلڈ ہوں گے، باقی عورتوں کے بیچ میں وہ گھومیں گی۔ اس کو ایئر ہوسٹس بنایا، اس کو وہاں پر لے کر آئے، ہوٹل کے ریسپشن کے اوپر لے کر آئے، اس کو ڈانس بار کے اوپر لے کر آئے۔ تو ان کی میجورٹی کو یہ اس جگہ پر لے آئے، تھوڑی سی کچھ ایسی ہیں کہ جو دوسری جگہوں پر بھی آئیں۔ آپ ایگزیکٹو پوسٹ کو دیکھ لیجئے، جہاں سچ مچ ڈیسیشنز ہاتھ میں ہوتے ہیں، پوزیشنز آف پاور، دنیا میں کتنی عورتیں پہنچی لبریٹڈ سوسائٹیز کے اندر۔ ابھی یہ کلنٹن الیکشن لڑ رہی ہیں، اگر جیت گئی تو دنیا کی وہ امریکن ہسٹری میں پہلی وومن پریزیڈنٹ ہوں گی۔ اتنی لمبی ہسٹری میں کب سے آپ کے یہاں ویمنس لبریشن کی بات چل رہی ہے؟ ہونا ہی چاہیے تھا کہ 50-50 چلتے، کبھی مرد ہو گیا پریزیڈنٹ، کبھی عورت ہو گئی، کبھی لیڈی ہو گئی۔ اگر یہ جیت گئی تو یہ پہلی ہوں گی ہسٹری کے اندر ان کی۔ اسرائیل کے اندر ایک ویمن پرائم منسٹر ہو کر گزر گئی، گولڈا میئر۔ اسرائیل کے اندر، وہاں برٹن کے اندر جو ہے وہ ایک ہو کر گزر گئی ویمن پرائم منسٹر، اسرائیل کے اندر ایک ہو کر گزر گئی، شری لنکا میں بندارا نائکے ایک گزر گئی۔ دنیا کے کچھ ملکوں میں کہیں ایک آدھ کوئی منسٹر ہوتی۔ پوری پارلیمنٹ کے اندر وہ جو ویمنس لبریشن کی سوسائٹی جو لوگ کہتے ہیں اور جو دعویٰ کرتے ہیں، جو ساری دنیا میں چلاتے ہیں، اوسطاً بھئی 60-40 ہو جائے۔ اور 60-40 تو ایسے بھی ہو سکتا ہے نا کہ 60% لیڈیز ہو گئی، 40% کبھی جینٹس رہ گئے، کبھی 60% جینٹس ہو گئے، کبھی 40% لیڈیز ہو گئی، لیکن پوری کیبنٹ کے اندر ایک لیڈی ہوگی۔ تو جو پوزیشن آف پاور ہے اس پر کبھی نہیں پہنچنے دیا انہوں نے۔ ان کو جس جگہ 90% جہاں لے کر آئے وہ جگہ جہاں پر ان کو ایکسپلائٹ کر سکیں۔ یہ ہے آزادی کے شور مچانے کے لیے جس جگہ لاتے ہیں وہ جگہ یہ، اسے آگے نہیں نکلنے دیتے۔ اسلام نے کہا یہ دونوں ڈیفرنٹ ہیں، اور اس میں یہ فزیکلی ویک ہے عورت، اور مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پروٹیکشن دے اور اس کی حفاظت کرے۔ تو اس کے بعد پھر ایسے لا پر نہیں چھوڑ دیا، کچھ مورل انسٹرکشنز بھی دی، اور ان انسٹرکشنز میں یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ چاہے جیسے گھومتی رہیں آگے اور پھر مردوں سے کہا جائے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ پہلے تو کہہ دیا کہ کنٹرول کر رکھنا اپنے اوپر، اپنے ایکشنز پر نہیں، بات یہ کہ اپنی نظروں سے کنٹرول سٹارٹ کر دینا۔ دوسرے ایکشنز تو بات کو آتے ہیں، پہلی چیز نظریں ہوتی ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورتوں کو یہ آزادی مل جائے یا لیڈیز کو کہ وہ چاہے جیسے چاہے جس حلیے میں گھومیں۔ اب ہمارے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جگہ جگہ بہت بڑھ گئے، پوری دنیا کے اندر یہاں پر بہت زیادہ بڑھ گئے ریپ کیسز، عورتوں کے ساتھ میں زیادتیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں۔ اب جب بھی کوئی کیس ہائی لائٹ ہوتا ہے، ہائی لائٹ تو بہت کم کیس ہوتے ہیں، کوئی کیس ہائی لائٹ ہو جاتا ہے، نیشنل سین پر آتا ہے، تو وہاں ہنگامہ ہوتا ہے کہ پھانسی دے دی جائے اور یہ سزا رکھی جائے ایسی، اور اس کے بعد پھر ڈیبیٹس شروع ہوتی ہیں، پھر ٹی وی ڈیبیٹس ہوتی ہیں۔ ان ٹی وی سارا یہ ہوتا ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے اور سزائیں کیا رکھی جائیں اور کیسی رکھی جائیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے، وہ سب کچھ ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور سخت سزا ہی ہونی چاہیے۔ اسلام نے تو رکھی تھی، اسلام نے تو کیپٹل پنشمنٹ رکھی تھی، سزائے موت۔ اور سزائے موت خالی ریپ پر نہیں رکھی، سزائے موت تو اسلام نے ان پر بھی رکھی کہ جو اپنی عادت بنا لے لڑکی ایو ٹیزنگ کو، نے کہا کہ انہیں پہلے شہر سے نکال دو، کبھی اتفاق سے کسی سے غلطی ہو گئی تو وارننگ دو۔ اس کے بعد اگر کوئی گروپس ایسے ہیں کہ جو ایو ٹیزنگ میں اور شریف عورتوں کو چھیڑنے میں لگے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے جتھے بنا کر کچھ اسپاٹس مقرر کیے ہوئے ہیں، تو اگر اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور اس میں سے سب نہیں لیکن اس میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں بعض جگہ کیس، کبھی کسی جگہ پھر کوئی لڑکی کہیں اٹھا لی جائے گی، کسی نے پلٹ کر کچھ کہہ دیا تو منہ پر تیزاب پھینک دیں گے جا کر۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس کو اسی اسپاٹ پر روکا کہ اس طرح سے ایک شروع میں وارننگ دو، اور اگر پھر اس کے بعد جو جاری رکھے انہیں شہر سے نکالو، اس شہر میں پھر نظر نہیں آئے، اور اس کے بعد بھی نظر آئے اور یہی شروع کر دیں تو پھر اس کے بعد ان کے لیے بھی موت کی سزا ہے، کیپٹل پنشمنٹ۔ آگے یہ پھر یہ ناسور ہیں سوسائٹی کے، یہاں پر یہ ان کو جینے نہیں دے رہے، ویکر سیکس کو ان کو عزت سے رہنے نہیں دے رہے، تو اسلام نے تو اس پر کیپٹل پنشمنٹ رکھی ہے۔ اب یہاں ڈیبیٹ اس پہ چل رہی ہے کہ کیپٹل پنشمنٹ اس پر ہو یا نہیں ہو ریپ کیسز کے اوپر۔ جب کوئی کیس آ جاتا ہے، ہائی لائٹ ہوتا ہے، تب آتی ہیں طرح طرح کے ڈیمانڈز کہ ہاں ہونا چاہیے۔
ان ڈیبیٹس کے اندر کسی کے منہ سے اگر کبھی یہ نکل جائے کہ بھائی ذرا انہیں بھی تو دیکھیے، یہ تھوڑا سا ایسے نکلے کہ ان کے اندر وہ انویٹیشن نہیں ہو، ایسا نہیں ہو کہ وہ جیسے خود اپیل کر رہی ہو کہ آؤ، آتے کیوں نہیں، ہمیں اٹھاتے کیوں نہیں، تو کم سے کم ان سے بھی تو کہیے کہ ذرا تھوڑا ماڈریشن کے اندر آئیں، ایکشنز کے اندر لباس کو تھوڑا سا کنٹرول کریں. یہ منی اسکرٹس پہن کر نکلیں یا یہ جس طرح کے اسے پہن کر نکلیں تو پھر اس طرح کیس تو ہو ہی جائیں گے. کبھی کبھی کسی کے منہ سے نکل جاتا ہے تو پھر پورے ملک میں ہنگامہ مل جاتا ہے، پورے پریس میں، اور پھر سب اس کی طرف سارے کے سارے ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بھیڑوں کی طرح چمٹ گئے کہ یہ کیسے منہ سے نکالا. یہ تو لبریشن ہے، آزادی، وہ جیسے دل چاہے کریں. یہ بات اپنی جگہ ہے کہ وہ جیسے دل چاہے کریں گی تو قانون ہر ایک کو نہیں روک پائے گا. سزا ہونی چاہیے، جہاں پکڑے جائیں وہاں بڑی ہی سزا ہونی چاہیے، لیکن بڑی سزا نہیں روک پاتی جرم ہونے سے. اگر جرم جن چیزوں کی وجہ سے ہو رہا ہے اگر وہ سامنے موجود ہے تو اس سے پھر رک نہیں پاتے لوگ. جو ان چیزوں کو اس کو روکنے اور اس کے لیے پھر اس سے پہلے کے حصے رکھے کہ یہ ویکر سیکس ہے تو وہ اس کا تھوڑا سا زیادہ خیال رکھے. یہ تو پردہ بتا دیا. اب اس میں پھر یہ آیت جو ہے یہ میں نے 4 پارٹس میں رکھی ہیں، لمبی آیت ہے. نیکسٹ جو عورتوں کے پردے کی ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. اب عورتوں سے کہو، پہلے تو کہا تھا ایمان لانے والے مردوں سے کہو اپنے نگاہیں کھینچ کر رکھیں. ان سے عورتوں سے بھی کہا اپنے نگاہیں بچاؤ، کھینچ کر رکھو. اب برقع پہن کر نکلی، اسے پردہ کہا. یہ پردے کی یہ شکل اس روپ میں یا اس شکل میں کہیں نہیں بتائی گئی اسلام میں کسی جگہ. وہ غلط انٹرپریٹیشن ہے، اس کی بات کو یہاں نہیں. لیکن بات یہ کہ اچھا پردہ پورا کر لیا اور وہ منہ پر نقاب بھی ڈال لی. اب یہ لائسنس مل گیا کہ جیسے دل چاہے گھورتی رہیں. بھئی مرد نہیں گھور سکتے، اس لیے کر دیا کہ مرد تمہیں نہیں گھور پائے، اور تمہیں لائسنس ہے کہ تم سب کو گھورتی رہو. تو یہ تو ذہنوں میں ہے ہی نہیں کہیں پر کہ برقع کر عورتیں بھی کسی کو نہیں دیکھیں. بات تو ہی کہی گئی تھی کہ مرد تم اپنی نگاہوں کو کھینچو، بچاؤ. ایسا نہیں ہو کہ تم نے نگاہیں گاڑ دی، اس کے اندر اگر بات چیت کرنی ہے تو دیکھ سکتے ہیں ایک طرف سے، لیکن اس کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں ہو نگاہوں میں. تو یہ پھر ان سے کہا گیا کہ تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی ہے. پردے کے کانسیپٹ میں اس طرح کی کوئی بات یہاں آتی ہی نہیں کہ یہ ہدایات دی جائیں کہ خبردار تم نے یہ تو ڈال لیا، نقاب تو پہن لیے، اب تم یہ نہیں کرو گے کہ سب کو جس کو دل چاہے دیکھتی رہو. تو اصل بات تو یہ کہ نہ وہ ان کو اس نظروں سے دیکھیں، نہ یہ ان کو، دونوں اپنی نگاہوں کو گارڈ کریں، اس کی حفاظت کریں. تو ان سے بھی کہا گیا بالکل وہی ورڈز ہیں جو جینٹ سے کہے گئے تھے، وہی اب لیڈیز سے کہے جا رہے ہیں. اپنی نگاہوں کو بچانا، اس میں تیکھا پن نہیں، اسے ہلکا کرو. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، یہ بھی وہی ورڈز ہیں جو اس سے پہلی آیت میں آئے تھے. وہاں مردوں سے کہا تھا، کہا ان سے کہنا اپنی گپت اندریوں کی حفاظت کریں، شرمگاہوں کی. اب اس کے بعد کا حصہ جو ہے آگے کی انسٹرکشنز آ رہی ہیں کافی لمبی، وہ ایڈیشنل ہے، عورتوں کے لیے ایکسٹرا ہے. وہ ایڈیشنل اور ایکسٹرا وہ نہیں ہے جیسے آپ آج کی زبان میں کہتے ہیں برقع یہ پہن کر نکل گئے. اصل بات تو جو اصل ہدایت جو ہے وہ ایسا نہیں ممکن ہے کہ اگر آپ یہ کر دیں، جیسے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ننگی ہو کر نکلیں اور اس کے بعد قانون ان کو پھانسی بھی دے دے گا تب بھی اس کے اندر جرائم ہوں گے. وہاں ہوتے ہیں سعودی عرب کے اندر، یہاں سے زیادہ خطرے ہوتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے نا کہ وہاں پر تو لا یہ کہ بڑی سخت سزا ہے اور یہ جرم نہیں ہوتے، کم ہوتے ہیں. میں سارے جرائم کی بات نہیں کر رہا، میں وہ جرائم سے، چوری سے لوگ رک جاتے ہیں ہاتھ کٹنے کی وجہ سے، اور برسوں ایک بھی نہیں ہوتی، فار ایئرز ایک بھی چوری نہیں ہوتی، اس میں تو رک جاتے ہیں، اس پر نہیں رکتے. اب وہاں کیا ٹریڈیشن ہے کہ اگر اپنی وائف کو چھوڑ کر جانا ہے گھر میں تو وہ لاک کر دیں گے، اب کوئی نہیں آ سکے. بھائی ساتھ میں، ان کا بھائی ساتھ چل، اپنے باہر نکالیں گے اور اسے لاک کر دیں گے. اب کر دیا، بڑا پروٹیکشن دے دیا نا. اور منہ پورا ایسا ڈھکا ہوگا کہ آنکھوں کی بھی وہ اس کے اندر جالیاں ہوں گی، گلوز بھی پہنے ہوں گے اور ساکس بھی پہنے ہوں گی. اب اس کے بعد تو پھر اب کسی طرح کی کوئی گڑبڑ کہیں نہیں ہونی چاہیے نا، اس لیے کہ وہ پارٹ تو نکال دیا ہے کہ جہاں پر مرد انہیں دیکھنے کے بعد ایکسائٹڈ ہو جاتے تو اب وہ دیکھ ہی نہیں سکتے. تو ایکسائٹمنٹ کا سوال ہی نہیں ہے، اتےجنا کا. وہاں انسٹرکشنز یہ ہوتی ہیں جو نئے لوگوں کو دی جاتی ہیں جو حج کرنے جاتے ہیں کہ اگر ٹیکسی میں بیٹھے ہو تو وائف پہلے نہیں گھسے، پہلے تم گھسنا. جو جانکار لوگ ہیں بتا،
اس کا چانس ہے کہ جیسی وہ بیٹھی ہو لے کر بھگ جائے گا، اس کے باوجود کہ اس کو کیمرے لگے ہیں جگہ جگہ، اس کو موت کی سزا ملے گی، پھر بھی بھگ جائے گا لے کر۔ تو کچھ جرم ایسے ہیں کہ جن کو انسان موت کی سزا کی وجہ سے بھی نہیں چھوڑتا۔ تو بات تو اس جگہ پہ پھر کہ اپنے کنٹرول کی، خالی صرف یہ ایک ایکسٹریم ہے کہ جہاں کہ جیسے دل چاہے گھومے، یہ دوسری ایکسٹریم ہے کہ اسے بند کر دو گے تو جرم رکے گا، انہیں ٹوٹل اندر لاک کر دو گے تب کوئی جرم رکے گا۔ اصل بات تو اپنے اوپر کنٹرول کی ہے۔ جن کو ہمیشہ ایسے ہی کنٹرول یا تالے کے اندر رکھا گیا، وہاں کرپشن نہیں ہوتا۔ وہ کرپٹ ہوتی ہیں جو جینز پہن کر باہر نکلتی ہیں، اور جو ہر وقت برقع پہن کے گھر میں رہتی ہیں، وہاں کرپشن نہیں ہوتا۔ یہ اپنے مزاج کے اندر جس کی انسٹرکشن دی گئی ہے، کتنی احتیاطیں کر لیں وہاں پر بھی ہوتا ہے۔ اور یہ تو ایک، اس لیے اسلام نے ایک پریکٹیکل چیزیں دی کہ اس لمٹ تک تو تم رکھو، اور اس کے بعد تمہیں کنٹرول اپنے اوپر رکھنا ہے۔ اصل تو تمہارے اپنے نیچر اور مزاج کو بدلنا ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اب یہ ایکسٹرا یہاں تک کہ جو انسٹرکشنز ہیں وہ جینٹس اور لیڈیز دونوں کے لیے برابر آئی تھی، اب یہ ایکسٹرا انسٹرکشنز ہیں اس لیے کہ یہ ویکر سیکس ہے، اس لیے آئی ہیں، اس لیے نہیں کہ اس کے اگینسٹ ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے یا ان کو نیچا مانا جا رہا ہے کہ زیادتی اس کی طرف سے ہو جائے گی تو تمہیں تھوڑا سا اپنے آپ کو زیادہ بچانا ہے۔ جو کمزور ہوتا ہے اس کو زیادہ خیال رکھنا چاہیے اپنے آپ کو بچانے کا، کہ بھئی جا رہے ہیں آپ ٹھنڈا پانی پیتے رہتے ہیں، اچھا لگتا ہے گرمیوں میں سب ضرور پیجئے، لیکن اگر کھانسی ہو گئی تو نہیں، تم نہیں پیو گے۔ یہ کیسا ڈسکرمنیشن ہے کہ تم نہیں پیو گے؟ تو آپ پی رہے ہیں، ہمیں ایک ویک سے روکا ہوا ہے کہ نہیں اچار پہ ہاتھ مت لگانا، ہمیں ایک ہفتے سے روکا ہوا ہے، آپ کھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ ڈسکرمنیشن نہیں ہے، تمہاری کنڈیشن، تمہاری پوزیشن ایسی ہے کہ تمہیں احتیاط کرنی۔ ایسے ہی یہ احتیاط جو ہے اس کے اندر بھی کوئی اگر ویک ہے، اب یہ تو خالی صحت کی بات تھی، دونوں کی صحت بہت اچھی ہے، لیکن صحت بہت اچھی ہے کہ جس جگہ بچے کو جو احتیاطیں کرنی وہ بڑے کو نہیں کرنی اتنی، کہا کہ نہیں تمہیں ذرا سا احتیاط کرنی۔ تو ایسے ہی جب یہ ویکر سیکس، یعنی فزیکلی ویکر، ویکر کا مطلب ہر معاملے میں ویک نہیں، کہ بہت سے معاملوں میں ان سے سپیریئر ہے، اس کو کچھ احتیاطیں پرسنل پروٹیکشن کے لیے احتیاط کچھ زیادہ بتائی۔ جن کے لیے خطرہ زیادہ ہوتا ہے ان کا ہوتا ہے، جن کے لیے کوئی خطرہ نہیں اسے ہتھیار رکھنے کی ضرورت نہیں۔ جو خطرہ زیادہ محسوس کرتے ہیں وہ ہتھیار بھی رکھتے ہیں ساتھ میں، اب پروٹیکشن کی ضرورت زیادہ ہے۔ دیواریں بھی اونچی کریں گے زیادہ، مال گھر میں زیادہ ہے، اور جہاں مال گھر میں زیادہ نہیں ہے وہاں اپنے دروازے کھلے رکھ کر سوئیں گے، اور یہ باہر گرل بھی لگائیں گے، اور اوپر بھی پھر دیکھیں گے اب بھی کوئی کہیں سے چڑھائے گا کسی جگہ سے۔ اب پروٹیکشن کی ضرورت زیادہ پڑ رہی ہے، تو جہاں پروٹیکشن کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے وہاں پر اس کی انسٹرکشنز دی کہ یہاں پر ہے پروٹیکشن کی ضرورت، تو تم خود بھی خیال رکھو۔ تو اب یہ ایکسٹرا انسٹرکشنز آ رہی ہیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ تمہاری جو زینت ہے، تمہاری جو سجاوٹ ہے، تمہاری جو اٹریکشن کی چیزیں ہیں، زینت کے اندر وہ ساری اٹریکشن کی چیزیں آ گئیں۔ زینت وہ اٹریکشن کی وہ چیزیں بھی جو نیچرل ہیں تمہاری باڈی کی، اور اٹریکشن کی وہ چیزیں بھی جن سے تم اپنے آپ کو اوپر سے سجاتی ہو، آرنامنٹس یا زیور، یہ دونوں چیزیں زینت میں شامل ہو گئیں۔ وہ اپنی لیڈیز، اس کے بعد جو ایکسٹرا انسٹرکشن ہے وہ یہ کہ لیڈیز اپنی زینت کو اوپن زیادہ نہیں کریں، اپنی سجاوٹ کو، الا ما ظہر منہا۔ یہ ہے دیکھیے پھر اس کا پریکٹیکل بات، پہلے تو کہہ دیا یہ نہیں کریں، اس کے بعد ایکسیپشن ہے کہ جتنا نارملی جتنا ہو ہی جاتا ہے اس کا کچھ نہیں کر سکتے، اسے جانے دو، الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے جو کہ ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ اب کتنے ہی اوپر سے آپ چادر پہن لیں لیکن باڈی کے کروز ٹوٹل کنسیل تو کبھی نہیں ہوں گے، اور بات وہ لگایا پرفیوم لگایا لیکن پرفیوم ایسا ہے کہ ہر ایک مڑ مڑ کر دیکھ رہا ہے، تو سوائے اس کے جو ظاہر ہو ہی جاتا ہے بہت سی چیزیں، گلوز بھی پہن لیے، یہ بھی پہن لیا، اور پھر منہ بھی پورا کور کر لیا، تو دنیا کی بہت سی ضرورتوں کے لیے ہاتھ کا یوز ہوتا ہے جو گلوز پہن کر نہیں ہوتی۔ دنیا کی بہت سی ضرورتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر فیس جو ہے وہ چھپانے کے بعد پریکٹیکل لائف نہیں بچتی۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اتنی کھلی یہ تو بات کو طے ہوگا، ابھی قرآن نے سب کچھ بتایا ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں بتایا وہ سب ڈیٹیلز یہیں پر دی ہیں۔ ابھی تو ایک جنرل بات کہہ دی الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے کہ جو پھر ظاہر ہو ہی جائے گا اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا، اس کے علاوہ انٹینشنل نہیں ہو تمہاری طرف سے، تم اسے کنسیل کر کے رکھنا۔
تم اٹریکشن کے لیے اٹریکشن ایسا نہ ہو کہ تم الٹا انوائٹ کر رہی ہو دوسروں کو، تو یہ انویٹیشن نہیں آئے تمہاری طرف۔ اپنی زینت کو چھپائیں، اپنے ایڈورنمنٹ کو، وہ چاہے نیچرل ان کی کہ سجاوٹ ہو اپنے باڈی کی، اور چاہے وہ اوپر سے اڑی ہوئی سجاوٹ ہو زیورات کی، آرنامنٹس کی، اس کو وہ روکیں، اس کو وہ اوپن نہیں کریں سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہو ہی جاتی ہے، الا ما ظہر منہا۔ اب اس کے اوپر بہت ڈبیٹ ہے، بہت غور کرنا ہے، الا ما ظہر منہا اس میں کیا کیا آتا ہے، اس میں کیا کیا آتا ہے کہ کتنی چیزیں جو ظاہر ہو ہی جائیں گی۔ ابھی آگے چلیں گے، یہ اس میں بات کو آؤں گا، اس کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ میں لیں گے کہ اس میں کیا کیا آتا ہے کہ سوائے اس کے کہ جو تو ظاہر ہو ہی جائے گا، یعنی کتنا حصہ، یہ لمٹ کیا ہوگی کہ کس جگہ جا کر کے کتنا حصہ کنسیل کریں اور کتنا حصہ تو بھئی ظاہر ہو گئی۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ اب یہ الا ما ظہر منہا ہم کا برقع پہن لیا، اب برقعے بھی ایک سے ایک نئے فیشن کے آئے، اب اولڈ فیشن نہیں پہن سکتی، اچھے گھروں کی لیڈیز نہیں پہن سکتی، وہ جو پردے کی بہت سخت مانی جاتی ہے وہ نہیں پہن سکتی، یہ اولڈ فیشنڈ ہے، نہیں پہن سکتے۔ اچھا کسی آپ کو لیڈیز کے یہاں جانا ہے اگر، تب تو ٹھیک ہے، وہاں فیشن کی بات ہوگی کہ بھئی اولڈ فیشن پہن آئی۔ اگر صرف مارکیٹ جانا تھا پھر کیوں نہیں پہن سکتی؟ یہ اولڈ اب تو مرد دیکھ رہے ہیں نا، لیٹسٹ فیشن کا ہونا چاہیے، پھر وہ بھی اس تراش خراش کا ہو کہ اس میں باڈی کے کروز اپیئر ہونے میں، اس میں اور کپڑوں میں کوئی فرق نہیں پڑا، اس میں بھی ڈیزائن ایسے ہوں کہ لوگ اٹریکٹ ہوں، تو پھر برقع کس بات کے لیے؟ یہ برقع کیوں تھا، کیوں کور کیا جا رہا تھا؟ برقع پہن کے بھی پھر پوزیشن تو وہی بنی، ساری کی ساری وہی بنی۔ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ مزاج پر چھوڑا گیا، الا ما ظہر منہا، جو ہو ہی جاتا ہے، اس کے علاوہ تمہاری انٹینشنز نہیں ہو اوپن کرنے کی اپنے آپ کو۔ اس کی ڈیٹیل ابھی ہم بات کو لیں گے، جیسے میں نے ابھی کہا آخر میں ڈسکس کروں گا، آگے چل رہے ہیں، اس لیے کہ آیت میں پھر انسٹرکشنز آگے اور بہت سی ہیں، اس کو میں نے 4 پارٹس میں کر دیا ہے، ڈیوائڈ کر دیا ہے، یہ اس کا پہلا پارٹ چل رہا ہے آیت کا۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے سینوں پر ڈالے رہیں، روپٹے جو ہے وہ جو یا اوڑھنیاں جو کوئی بھی ہیں اس سے سینہ بھی کور ہو، وہ اپنے سینوں کے اوپر ڈالے رہیں۔ یہ بھی ہمیشہ سے کم از کم یہاں تو تھا، پورے انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر، جسے ہم انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کہتے ہیں، یہ کلچر تو یہاں پر تھا ہمیشہ سے، اب ہلکے ہلکے کر کے سلپ ہو گیا، سب سے پہلے ہندوؤں میں، میکسیمم ہندوؤں میں سے گیا، سکھوں میں باقی ہے، مسلمانوں میں اس سے کچھ زیادہ باقی ہے سر سے اوڑھنا۔ اب اگر سر سے اوڑھا جائے تو دوسرے اعتراض کرتی کہ یہ سر پہ سے ہٹاؤ، آفس کے اندر اگر سر سے کوئی اپنا شال یا دوپٹہ اگر اوڑھ کر بیٹھ گئی تو اب دوسروں کو آبجیکشن ہے، خالی ساتھ والوں کو آبجیکشن نہیں ہے، آفیسرز کو آبجیکشن ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے آفس کے اندر، کیا ہو رہا ہے بھائی، کام میں کوئی کمی ہو رہی ہے؟ ان کا نہیں ہے، سر ننگا کرو، اپنا سر کھولو، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ یہ ضروری ہو گیا۔ یہاں ناصر صاحب تھے، بات کوئی پروموشن ہو گیا تھا اس وقت جب یہاں شاید کمانڈنٹ تھے، تب تو ایئر فورس کے اندر بریلی میں یہاں آتے رہتے تھے، آپ میں سے کئی لوگ جانتے ہیں، ان کا اپنا کیمپس الگ ہے وہاں ایئر فورس کا، بریلی کے اندر، اس کے اندر پھر وہاں جو لیڈیز ہیں، آفیسرز کی لیڈیز، وہ صبح کو ایک ساتھ روزانہ اپنے کیمپس میں جہاں سیکیور ہیں اور سیف ہیں وہ، تو لیڈیز جو ہیں وہ صبح صبح ٹہلنے نکلتی ہیں، اس میں ناصر صاحب کی وائف بھی نکلتی تھی، وہ اپنا سب پورا اچھے طریقے سے اپنے فیس اس کو کور کر کے، تو وہ لیڈیز کی اس وقت تو صبح کو ہم تازہ ہوا لینے کے لیے چل رہے ہیں، اور تم نے اس وقت بھی سارا سر اور ایسے اپنے آپ کا ڈھک رکھا ہے، یہ کیا کرتے ہو؟ اور پھر تو تمہارے یہ اچھے اونچی پوزیشن کے اوپر ہیں، آفیسر ہیں، ان کی وائف ہو، اور ہم لوگ ہیں سب ساتھ میں یہاں پر، کوئی اس کو تم کیوں کور کر کے پورا نکلتی ہو؟ اور ظاہر ہے کہ پھر خالی عورتیں تھوڑی نکلتی، پھر جینٹس بھی نکلتے ہیں جو گھوم رہے ہیں اس وقت صبح کو ایکسرسائز کے لیے، اپنے جاگنگ کے لیے، ٹہلنے کے لیے۔ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ انہوں نے خود بتایا مجھے کہ ہم نے جواب ہم نے ان سے کہا کہ تم ننگی ہو کے نکلتی ہو، ہم آبجیکشن نہیں کر رہے، میں کپڑے پہن کے نکلوں تمہیں کیوں آبجیکشن ہے؟ یعنی اس پر کوئی آبجیکشن نہ کرے کہ تم نے کپڑے اتار کیوں دیے ہیں، اس پہ تو کوئی اعتراض نہ کرے، اعتراض اس پر ہو کہ تم نے کپڑے پہن کیوں لیے۔ کہ الٹی بات، یہاں تو الٹی گنگا بہری، آپ لوگ کی الٹی باتیں کر رہی ہیں کہ تم میں سے کوئی شارٹس پہن کر آ جائے، اس پر تو کوئی کچھ نہیں کہے یہ کیوں پہن لیا۔ اور
اچھے ریسپیکٹیبل گریسفل پہن کر آ جائے تو کہیں اسے ہٹاؤ، تو کل اس جگہ پر آ گئے ہم لوگ. بہرحال اپنے اوڑھنیوں کے آنچل جو ہے وہ سینوں کے اوپر ڈالے رہے. اب یہ مردوں کے لیے نہیں تھا، اور بالکل فطری بات ہے کہ کیوں بتایا کہ ڈالے رہے. کہا کہ تمہیں پھر ان چیزوں کو بھی تو روکنا ہے جس کی وجہ سے وہ ایکسائٹ ہوتے ہیں، اتےجت ہوتے ہیں لوگ، تو اس کی بھی انسٹرکشنز جو ہیں وہ دینی ضروری تھی، وہ ان کو دی گئی. یہ اس کا ایک پارٹ تھا آیت کا. اب نیکسٹ پارٹ آ رہا ہے کہ ہر جگہ نہیں، کن کن کے سامنے کون کون ہے وہ بھائی ریلیٹیوز ہیں نا گھر کے، ہر ایک کے سامنے بالکل ایسے ہی رہنا ہے کہ ذرا سا بھی کوئی دوپٹہ یہاں سے نہیں کھسک جائے اور ذرا سا بھی ادھر سے نہیں ہو جائے، کہ ہر جگہ ایسے ہی رہنا ہے. تو اب آگے انسٹرکشن یہ کہ نہیں، کہاں کہاں ایگزمپشنز، جہاں تمہیں کوئی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت نہیں ہے، ان کے علاوہ دوسری جگہوں پہ تمہیں احتیاط کرنی ہے. آیت کا نیکسٹ پارٹ یہ ان ریلیٹیوز کے نام بتائے کہ جہاں پر جن کے سامنے اپنی زینت ظاہر کی جا سکتی ہے. اور ابھی اتنا اور سمجھ لیں اس کا یہ مطلب نہیں ان ریلیٹیوز کا کہ ان میں گریڈز نہیں ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کے سامنے وہ ایڈورنمنٹ یا تمہاری سجاوٹ جو ہے وہ تمہیں ظاہر نہیں کرنی اوپنلی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ سب ایک کیٹیگری کے ہیں. جہاں پر ظاہر کر سکتے ہیں اس میں اب یہ الگ پھر مسائل ہیں کہ کس کے سامنے کتنا زیادہ اوپن کر سکتے ہیں، کس کے سامنے اس سے کم. جیسے ہسبینڈ ہے، فادر ہے، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ دونوں کے ساتھ میں برابر سے اپنی کتنی باڈی ان کے سامنے اوپن رہ سکتی ہے، وہ برابر نہیں ہوگی ہسبینڈ اور فادر کے معاملے میں، یا ہسبینڈ اور بچے کے معاملے میں، یا فادر اور فادر ان لا میں بھی فرق ہوگا، ان دونوں کے اندر بھی ڈیفرنس رہے گا. تو یہ گریڈز تو الگ ہیں، لیکن منیمم جسے کہا الا ما ظہر منہا، جتنا کہ ہو ہی جاتا ہے اوپن، اتنا حصہ. اب اس کے اندر الگ الگ کیٹیگریز ہے، کسی کے سامنے اس سے زیادہ، اس سے کم احتیاط کی، اور بھی کم احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن وہ جو لاسٹ لمٹ ہے جسے الا ما ظہر منہا کہا کہ جتنا ظاہر اس سے آگے کی چھپانا، اس سے کون کون لوگ ایگزمپٹ ہیں. اب وہ رشتے بیان ہو رہے ہیں. اب یہ آگے آپ نے پڑھا ہوگا اسے ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، اس میں اپنی زینت کو چھپائیں لیکن سوائے ان کے، ایکسپٹ ان کے. اس میں بہت امپورٹنٹ ایک بات آ رہی ہے، عربی کے ورڈز جو ہیں اسے ذرا سا میں پچھلی آیت کا پچھلا پارٹ، آیت تو ایک ہی چل رہی ہے، وہ واپس لا رہا ہوں. دیکھیے سیم ورڈز ہیں، ولا یبدین زینتہن، یہ پہلی لائن کے آخر سے سٹارٹ ہوا ہے، ولا یبدین زینتہن الا، یہاں تک، اور وہی ورڈ ریپیٹ ہوئے، ولا یبدین زینتہن الا، اپنی زینت کو، سجاوٹ کو ظاہر نہ کریں. پہلے کیا کہا تھا؟ سوائے اس کے کہ جتنا ظاہر ہو ہی جاتا ہے. اب پھر وہی دہرایا، اپنی زینت سجاوٹ کو اوپن اور ظاہر نہ کریں سوائے ان لوگوں کے سامنے. اب یہ کیٹیگری آ رہی ہے. اس کو یہ جو ایک ہی ورڈز آئے تھے ان کا آگے بہت اہم یوز ہے یہ آپس میں کمپیئر کرنے کے، اس لیے میں نے یہاں پر آپ کو توجہ دلا دی. ابھی آگے اس پر اور غور نہیں کرنا. ابھی تو آپ ان رشتوں کو دیکھیں جو بتائے گئے کہ ان کے علاوہ کہا چاہے ہسبینڈز ہوں، وہاں پر یہ نہیں ہے کہ بالکل اپنی کوئی زینت ظاہر نہیں کریں. باپوں کے لیے نہیں ہے کہ ہر وقت ایسی پورے طریقے سے اپنے آپ کو چھپائے لپیٹے رکھیں. او آبائے بعولتہن، ہسبینڈز کے لیے نہیں ہے، فادرز کے لیے نہیں ہے، فادر ان لاز کے لیے نہیں ہے، یہ بیٹوں کے لیے نہیں ہے، ابنائے بعولتہن، اپنے سوتیلے بیٹوں کے لیے نہیں ہے، اخوانہن، بھائیوں کے لیے نہیں ہے، بھائیوں کے لڑکوں کے لیے نہیں ہے، او بنی اخوانہن یعنی بھتیجے، او بنی اخواتہن، جو بہنوں کے لڑکے ہیں ان کے لیے بھی نہیں، بھانجے. یہ تو رشتے تھے کہ اتنے رشتے ایسے ہیں کہ جہاں جس کے لیے پھر یہ پابندی نہیں ہے. کیا پابندی نہیں ہے؟ کہ وہ جو منیمم ایک لمٹ تھی جسے کہا الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہو جاتا ہے باقی سب کچھ چھپائیں، یہ پابندی ان کے لیے نہیں ہے. یہ جو نام بتائے گئے، اس کے علاوہ باقی جتنا مجبوری میں ظاہر ہوتا ہے اس کے علاوہ باقی سب چھپائیں. ان سب کے علاوہ ان میں بھی پھر الگ الگ گریڈز ہیں، وہ بات الگ ہے. یہاں تک تو رشتے تھے، لیکن ابھی اور کچھ لوگ ہیں جن کو پرمٹ کیا گیا ہے. گھر میں کام کرنے والے کبھی کچھ نوکر سرونٹس ہو سکتے ہیں، کچھ اور ہو سکتے ہیں، اس طرح کے بچے ہیں، تو ان سب کو یعنی کچھ بھی نہیں چھوڑا، انہیں بھی ڈیفائن کیا ہے. اور نسائہن، یا اپنی عورتیں، او ما ملکت ایمانہن، یا وہ جن کے مالک ہوئے تمہارے دائنے ہاتھ. اور اسے پھر آپ یہاں بیچ میں آ گیا ہے تو میں ان شارٹ بہت ڈیٹیل سے میں رکھ چکا ہوں پہلے تفصیلات کے ساتھ میں الگ الگ آیات کی تشریح کے اندر، کہ اسلام نے جیلیں نہیں رکھی تھی. یہ داس غلام یا کنیز
تو غلام و کنیز کے کا معاملہ یہ تھا کہ اسلام نے جو پروویژن رکھا تھا وہ جیل کے اندر اور کرمنل بن جاتے ہیں لوگ جانے کے بعد، وہاں انہیں کوئی اچھا ماحول نہیں ملتا. تو اگر کہیں وارز ہو رہی ہیں اور جنگیں ہو رہی ہیں اور وہاں پر کوئی کیپٹیوز ہیں، وہ کیپٹیوز قیدی، اور یہ بالکل فطری بات ہے، گھروں میں سے تھوڑی اللہ نہیں عورتیں نکال کر، اگر جو میدان جنگ میں مرد زیادہ ہوں گے لیڈیز کم ہوں گی ہمیشہ. یہ تو الگ بات ہے کیوں تھی لیڈیز، لیکن ہوتی ہیں نرسنگ کے لیے اور دوسرے اور کاموں کے لیے جاتی ہیں. تو وہاں پر جو قیدی پکڑے جائیں گے ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا تھا لوگوں کے اندر کہ تمہارے گھر پہ رہیں گے، ان کے رائٹس دیے گئے تھے، صرف اتنا تھا کہ وہ بھاگ نہیں سکتے. یہ آزاد کریں گے تو آزاد ہوں گے، کمپنسیشن لے کر آزاد کر سکتے ہیں یہ آزاد، ورنہ پھر اس کے علاوہ ان کو کہا کہ جو تم کھاؤ گے وہی اسی لیول کا انہیں کھلاؤ گے، جو تم پہنو گے اسی لیول کا انہیں پہلاؤ گے، اور تمہارے گھر ان کو ایک ایمان والوں کا اچھا ماحول ملے گا. تو یہ تھے غلام یا باندیاں یا کنیزیں. یہ سب کرپشن ہے اور یہ غلط کانسیپٹ ہے اور تصور ہے جو پھیلا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ کے میں ان کی مرضی کے خلاف یا مرضی سے بھی نہیں، جب تک نکاح نہیں کرے تو کسی کنیز کے ساتھ میں نکاح کیا جا سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کے نکاح کے بغیر اس کے ساتھ میں فزیکل ریلیشن شپ. یہاں تو مشہور مسلمانوں کے اندر یہ مسئلہ ایسے بیان کیا جاتا ہے اور بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے، قرآن کے خلاف ہے. میں تفصیل سے اس بات کو رکھ چکا ہوں کہ ان کو وہ فزیکلی بھی یوز کر سکتے ہیں، کیپٹیوز کو ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں چاہیں تو. بہرحال وہ اگر ایسا کیس ہو وہ تمہارے گھر میں تمہارے گھر کے اندر اگر ہوں، تو چاہے وہ لیڈیز ہوں وہ چاہے جینٹس ہوں، ایسے جو وار کیپٹیوز ہیں، کہا کہ ان سے چونکہ گھر کے اندر ہی ہیں وہ، ان کے بارے میں نہیں کہا جا رہا. اب پہلے تو ریلیشن شپس آئی تھی، اب کچھ اور آئے. اب تابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا وہ مرد، وہ بھی ایکسیپشن کے اندر ہیں، ایگزیمشن کے اندر ہیں. بہت اہم لفظ ہے سبارڈینیٹس. تابعین سبارڈینیٹس، خادم ہیں، خدمت کرنے والے ہیں، کوئی اور سبارڈینیٹس ہیں، نوکر ہیں مردوں میں سے. غیر اولی الاربہ، ان جنرل ٹرانسلیشن اس کا عام طور سے ہوتا ہے وہ جن کے اندر سیکسول ڈیزائر ختم ہو گئی. یہ نہیں ہے اس کا ٹرانسلیشن. سب جگہ یہ کہتا ہے کہ ایسے مرد جن کے اندر سیکسول ڈیزائر ختم ہو گئی. سب جگہ ٹرانسلیشن ایسے ہی ہو رہا ہے، اور یہ ٹرانسلیشن اس لفظ کا نہیں ہے. اس لیے کیا بات ہے، مطلب قرآن نے رکھی ہے، اگر اللہ نے رکھی ہے، جس نے پیدا کیا تو وہ جانتا ہے نا، اسی نے پیدا کیا لوگوں کو. سیکسول ڈیزائر مرد میں سے کبھی ختم نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ کوئی بیمار ہو. کسی کو اس کی کوئی بیماری ہو جائے ڈیزائر ختم ہو جانے کی، تو وہ تو کم ایج میں بھی ہو سکتی ہے، ورنہ کسی ایج میں نہیں ختم ہوتی. ایون آفٹر 80 ختم نہیں ہوتی، رہتی ہی ہے. لیڈیز میں سے ہو جاتی ختم، جینٹس میں سے نہیں ہوتی. تو ڈیزائر ختم نہیں ہوتی، یہ الگ بات ہے وہ سیکسول ایکٹ کے لیے کیپیبل نہ رہیں، وہ جنسی عمل کرنے کے قابل نہ بچے، ڈیزائر رہتی ہے. اور وہ اچھی خاصی تعداد میں، بہت کم ہیں باقی کے مقابلے میں، لیکن ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس کے بعد جو اس قابل بھی ہوتے ہیں کہ ان کی اولادیں ہوں 80 سال کے بعد بھی، ایسے بھی ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں چاہے. اور جو سیکسول ایکٹ کے یا جنسی عمل کے قابل نہ بچے ان میں بھی ڈیزائر باقی ہوتی ہے. اب یہ تو ایسے تو ہوتے ہی نہیں. اب یہاں پر بات اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں اور وہ مرد جن کے اندر سے ڈیزائر ختم ہو گئی ہو، جن میں سے جنسی خواہش ختم ہو گئی. یہ نہیں ہے اس کا ٹرانسلیشن. دیکھیے یہ ساری چیزیں پریکٹیکل دی ہیں بالکل قرآن میں. جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے، تو پھر جو کچھ ہو سکتا ہے وہ بتایا گیا ہے. میں ڈکشنری کے پہلے تو اچھا اس کو دیا ہے، اس حصے کو دیکھ لیجئے پہلے وہ بات کو. اور نسائہن، اور ایک بات بہت اہم کہی گئی، کون کون ایگزمپٹ ہے. یہ پہلے ہی ورڈ جو آیا اس کے اندر، اپنی عورتیں. اور اپنی عورتوں سے بھی پردہ ہے. یہ اپنی کون، اپنی عورتیں کون ہیں؟ اب اس کی بہت تشریح کی گئی ہے. کامنٹیٹرز نے اپنے اپنے جو اس کی کامنٹری دے یا اس کی تشریح کرنے والے ہیں انٹرپریٹرز، انہوں نے اپنے اپنے خیال ظاہر کیے. زیادہ تر پرانی جو اینشنٹ یا عرب جتنے کامنٹیٹرز تھے، انہوں نے کہا کہ اپنی عورتوں کا مطلب ہے، ایگزمپشنز میں اپنی عورتیں کا مطلب غیر عورتوں سے پردہ ہوگا. غیر عورتیں کون؟ ان کا جو ایمان والی نہیں ہیں ان سب سے پردہ ہوگا غیر عورتوں سے، یعنی جو مسلمان نہیں ان سب سے پردہ ہوگا. ایک ایکسپلینیشن یہ ہے اس کا، یعنی وہ ایگزمپٹ جب پردہ مردوں سے ہوگا ان سے بھی ہوگا، ہندو عورتوں سے بھی ہوگا، عیسائی عورتوں سے بھی، بودھ عورتوں سے بھی، سکھ عورتوں سے بھی. اب یہ تو یہاں پہ نہیں کہا گیا کہ ایمان والی عورتوں کے علاوہ باقی، یہاں کہا کہ اور نساء یا اپنی عورتیں یا ان کی اپنی عورتیں.
تو اب اپنی کا کسی نے ایکسپلینیشن یہ لیا، ایک بہت بڑی تعداد میں، الگ الگ ہیں سب، میں نام گناؤں آپ کو تو اس لیے کہ میں نے بہتوں کو دیکھا اس کے لیے، میں نے 30-40 دیکھی اس کے لیے کہ ان کس کس نے کیا کیا اس کا ترجمہ کیا یا کیا ایکسپلینیشن لیا. یہ 3-4 ایکسپلینیشنز ہیں. دوسرا ایکسپلینیشن یہ ہے کہ اپنی ملنے جلنے والی عورتیں، کہ جو تیسرا ایکسپلینیشن یہ ہے کہ جن سے بہت اچھی فرینڈشپ ہے، اپنی ہمجولی عورتیں، تو یہ کبھی کبھی ملنے جلنے والی ہیں، ان کے علاوہ سب سے پردہ کریں. یہ تیسرا ایکسپلینیشن ہے کہ نہیں، جو بہت کلوز فرینڈز ہیں ان کے علاوہ سب سے پردہ کریں لیڈیز کے اندر، باقی لیڈیز سے بھی. اور یہ بھی ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ اپنی سرونٹس یا خادمائیں، تو سرونٹس اور خادمائیں نہیں، اس لیے کہ وہ تو الگ سے ڈسکس کیا گیا ہے، وہ اس کے ترجمے میں ٹرانسلیشن میں آتا ہی نہیں. اس کا جو پردہ کرنے والی عورتیں ہیں، ان میں سے جو پردہ کرنے والے پیور اسلامی گھر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان میں سے بتائیے عورتوں سے کون پردہ کرنے والی عورتیں ہیں؟ مجھے ایک گھر بتا دیجئے جتنوں کو آپ جانتے ہیں، چاہے رامپور میں، چاہے رامپور سے باہر، اور جو اور لوگوں تک جہاں رامپور سے باہر میری آواز پہنچ رہی ہے یا پہنچے گی، اور انڈیا سے باہر پہنچ رہی ہے اور پہنچے گی، وہ لوگ بتا دیں مجھے، اور مجھے ایک گھر نکال کر بتائیں کہ ہمارے فلاں گھر کی عورتیں یہ ہیں، بڑی اچھی مسلم فیملی ہے وہ، اور وہ بڑا خیال رکھتے ہیں، اور وہ ان کی لیڈیز عورتوں سے بھی پردہ کرتی ہیں، اپنی عورتوں کا جو بھی مطلب وہ سمجھتے ہیں، جو انہوں نے مطلب سمجھا، اس کے علاوہ وہ غیر عورتوں سے پردہ کرتی ہیں. تو پھر یہ تو ٹکڑا ہو گیا پیس میل، کہ جو دل چاہا لے لیا، جو دل چاہا چھوڑ دیا آپ نے. یہ پردہ کدھر ہے بھائی جب پردے کی بات کہی گئی ہے؟ ابھی یہ تو بات کو ڈسکس ہوگا کہ پردہ کیا ہے، کیا برقع ہی اوڑھنا تھا. ابھی الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے کہ جو اوپن ہو ہی جاتا ہے، وہ اپنی عورتوں تک تو ٹھیک ہے، ایگزمپٹڈ ہے، لیکن دوسری عورتوں کے سامنے بھی ظاہر نہیں ہوگا، سوائے اس کے جو ظاہر ہو ہی جاتا ہے، اس کے علاوہ باقی نہیں کنسیل کرنا ہے عورتوں سے بھی. کس کے یہاں لیڈیز سے پردہ ہے اور کون خیال رکھتی ہیں اس کا؟ میکزیمم آپ اگر اس کی تشریح کریں یا خود سوچیں کامن سینس سے کہ پریکٹیکل بات کیا ہے، تو میکزیمم پریکٹیکل بات یہ کہ وہ ساری لیڈیز کو اپنی عورتیں ہیں، تو کوئی نہ کوئی کیٹیگری ایسی کہ جس کے باہر کی عورتوں سے پردہ ہوگا. تو میکزیمم آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ چاہے ملے نہیں ہو، لیکن کسی کی ریپوٹیشن اچھی عورتیں ہیں. سب طرح کی ہوتی ہے نا، ہر نیچر کی. اس نیچر کی بھی ہوتی ہیں کہ جو آپ کو گناہ کی طرف لے جائیں، اس نیچر کی بھی ہو سکتی ہیں. اس درجے تک پروٹیکشن رکھا ہے کہ تمہارے ساتھ میں ان کا ملنا جلنا، اور تمہیں دیکھا انہوں نے، چاہے فنکشن میں ہی دیکھا، چاہے تھوڑی دیر کے لیے قریب آ کے 2-4 جملے 2-4 باتیں کی، لیکن اب وہاں تمہارا جو حلیہ تھا، اس حلیے کو انہوں نے جا کے 10 جگہ ڈسکرائب کیا کہ فلاں کے ابھار اور کنٹورز اور کروز تو ایسے تھے، اور وہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے. تو ہر نیچر کی ہوتی ہے. میکزیمم اور نسائہن کی تشریح میں اگر ہم زیادہ سے زیادہ اس کو ایکسپینڈ کر لیں اور سب سے زیادہ اس کے اندر مارجن رکھ سکیں، تو وہ یہ کہ وہ ساری عورتیں جو اپنی، جنہیں ہم جانتے ہیں، چاہے وہ مسلم ہیں چاہے غیر مسلم ہیں، وہ اپنی عورتیں ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں کہ اچھی ہیں، شریف عورتیں ہیں. اور چاہے جب جانتے ہیں کہ یہ شریف نہیں ہے، وہاں ان سے پردہ ہوگا. اور جن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے کہ معلوم نہیں کیسی، ان سے بھی پردہ ہوگا. جتنوں کو ہم جانتے ہیں کہ ہاں یہ اچھے کریکٹر کی ہیں، ٹھیک ٹھاک اچھی عورتیں ہیں، نارمل شریف عورتیں ہیں، ان سب کے علاوہ باقی سب سے پردہ ہوگا. پردہ کیا ہے ابھی یہ تو بات کو آئے گی کہ پردہ کسے کہتے ہیں، لیکن بات ابھی پردے کی چل رہی ہے کہ الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے جو ظاہر ہو جاتا ہے، باقی چیزیں ظاہر بات ان پر بھی نہ کریں. ایگزمپشن کے اندر ہیں اپنی عورتیں جو اپنی ملنے جلنے والی، اپنی جان پہچان کی، جو اچھی شریف عورتیں ہیں، یہ ایگزمپشن کے اندر آ رہی ہیں. اب ایگزمپشن میں اگلی بات جو میں نے کہی تھی، غیر اولی الاربۃ، اس کے لیے ڈکشنری دیکھ، غیر اولی الاربۃ، یہاں پر پھر ہم اس کو میں ایکسپلین کر کے پھر ختم کر دیں گے، اور پھر آیت کا باقی حصہ جو ہے وہ اگلی بار ہوگا، جس میں جہاں یہ کنسائز ہو کر آئے گا، اور آتا ہے اسی قرآن کی اسی آیت سے آتا ہے کہ پردہ کیا ہے اور کتنا ہے، جو ابھی اوپن چھوڑا ہوا ہے. غیر اولی الاربۃ ہے وہ مرد جن کے اندر سیکسول ڈیزائر ہی نہیں رہی، یہ لوگ ٹرانسلیشن کرتے ہیں. اربا یہ ہے امام راغب سے میں نے دیا، اور دوسروں نے بھی ایسا ہی کیا ہے، جو قرآن کے الفاظ کی، جسے فلولوجی کہتے ہیں، اوریجنل میننگ ان ورڈز کے کیا تھے، پھر ان ورڈز کے کیا میننگ ہو گئے اور ہونے لگے. یہ لفظ ہے عرب، اور اسی سے عرب اور اربتن یہ سب ایک ہی میننگ کے ورڈ ہیں. یہ عربی کے اندر لکھا ہوا میں نہیں پڑھ رہا، میں نے اس کا یہ ٹرانسلیشن کیا ہے اردو، ہندی اور انگلش تینوں میں.
العرب کے معنی بہت سخت نیڈ کے ہیں، دائر نیڈ، سخت ضرورت اس لفظ کے معنی، یعنی خالی نیڈ نہیں، ضرورت نہیں، بلکہ سخت ضرورت، ایسا کہ جس کو دور کرنے کی پوری طریقے سے آدمی کوشش کرے، کہ کوئی بھی کوشش کرنے کے بعد اب یہ ضرورت ہماری پوری ہو جائے، جسے دور کرنے کے لیے ہیلا اور تدبیر کرنی پڑے۔ ہر عرب نیڈ ہے، حاجت ہے، لیکن ہر حاجت یا ہر ضرورت جو ہے وہ عرب نہیں ہے۔ عرب مطلب بہت زبردست ضرورت، تو یہ ہر زبردست ضرورت نیڈ ہے، ہر نیڈ کو، ہر ضرورت کو عرب نہیں کہتے بلکہ سخت ضرورت کو کہتے ہیں۔ یہ اسے بھی انہوں نے انڈین ڈکشنری نے انہوں نے ایکسپلین کر دیا ہے کہ ہر حاجت کو عرب نہیں کہتے بلکہ جو بہت سخت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں۔ جیسے اب آگے مثال دی انہوں نے یوزیج کی سینٹنس کے اندر، اریبا الہ کذا و اربتن و اربتا، یعنی یہ اربتن جو قرآن میں ورڈ آیا وہ بھی اور عرب ان سب کے ایک ہی معنی ہیں۔ جب یہ بولا جائے گا اریبا الہ کذا تو اس کے معنی ہوں گے کہ وہ کسی چیز کا بہت سخت ضرورت مند بن گیا، خالی ضرورت مند نہیں، ایسا سخت ضرورت مند جس کو وہ کوشش کر کے اپنی ضرورت پوری ہی کرے۔ ولا ارب لی کذا، اس کے معنی ہے کہ مجھے بہت زیادہ سخت ضرورت نہیں فلاں چیز کی۔ اب اس سے ایک میننگ آ گیا آپ کے سامنے کہ یہ جو ورڈ آئے تھے غیر اولی الاربۃ من الرجال، مردوں میں سے وہ جن کی بہت زیادہ ضرورت نہیں، ڈیزائر نہیں بچی۔ ڈیزائر تو رہتی ہے، یہ ٹرانسلیشن ہی آپ نہیں کر سکتے کہ ڈیزائر نہیں، 70s میں بھی ہوتی ہے، جو 70 سال سے اوپر کے ہوتے ہیں، جو 80 سال کے اوپر کے ہوتے ہیں ان میں بھی ہوتی ہے، جو بستر پہ پڑے رہتے ہیں ان میں بھی ہوتی ہے۔ تو پھر یہ کہ یہ بات کہہ نہیں سکتا، جس نے کریٹ کیا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جس کو جس نیچر کے ساتھ میں پیدا کیا ہے وہ انہیں جانتا ہے، تو یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ جن کی نیڈز ختم ہو گئی، جن کی بہت زیادہ نیڈز نہ بچی۔ اب یہ پریکٹیکل چیزیں دی ہیں، یہ کہ جن مردوں کی بہت زیادہ نیڈز نہیں بچی ہیں اور آپ کی ضرورت ہے کہ ان سے گھروں میں کام لینے کی، ان سے گھروں میں، اب وہ بہت زیادہ نیڈ، ان سے گھروں کے اندر کام لینے کی ضرورت ہے، تو کہا کہ ان سے یہ نہیں کہ ان کے سامنے ننگی ہو جائے، بلکہ ابھی وہ لمٹ تو آ رہی ہے، ان لمٹ سے زیادہ ان کے سامنے اوپن ہو سکتا ہے۔ ان میں بھی گریڈز ہیں الگ الگ جو یہاں ڈسکس نہیں کیے گئے، جیسے میں نے ابھی کہا کہ ہسبینڈ کے سامنے کتنی باڈی کنسیل کرنا ضروری ہے اور بیٹے کے سامنے کتنی کنسیل کرنا ضروری ہے، اور پھر ان مردوں کے سامنے کتنی، تو ان میں بھی گریڈز ہوں گے، فرق ہوں گے، لیکن وہ جو منیمم لمٹ ہے یہ اس سے اوپر ہے۔ یہ جتنے رشتے گنائے گئے اور بغیر رشتہ داروں والے یہ عورتیں بھی منیمم لمٹ سے اوپر ہیں، غیر عورتوں کے سامنے نہیں، وہ جو گھر کے اندر خادم مانے جانے والے جن کے ڈیزائرز اب کم ہوں، بوڑھے ہیں، کام کرنے والے ہیں گھر کے اندر، خادم ہیں، تو اب ان کے سامنے کتنا، تو وہ جو منیمم لمٹ سے اوپر ان کے سامنے بھی ہر وقت دوپٹہ سر سے ایسے ہی رہنا چاہیے کا ضروری نہیں ہے۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جو ابھی عورتوں کی سیکرٹ باتوں سے واقف نہیں ہیں۔ اب یہ کیٹیگری پوری ہوئی ایگزمپشنز کی، اور پھر آیت کا ٹرانسلیشن، اب لاسٹ پارٹ ٹرانسلیشن میں اس کا خالی کر دوں اور پھر ہم آگے چلیں گے، اور پھر اسی آیت پہ غور کر کے وہ لمٹس آئیں گے کہ کون سے لمٹس ہیں جنہیں منیمم لمٹس کہا گیا ہے، کہ اس سے زیادہ باہر والوں کو ان لوگوں کے علاوہ کسی اور پر ظاہر نہیں ہونے دیں۔ اس کے طریقے کیا ہوں پردہ کرنے کے، اس پردے کے، یہ سب بات کو، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اپنے پاؤں زمین پر زور سے نہیں مالیں تاکہ ان کی چھپی ہوئی زینت جو ہے وہ ڈسکلوز ہو۔ اب کوئی اٹریکٹ، اب اس کا مطلب خالی صرف پاؤں مارنا ہی نہیں ہے، کوئی ایسا ایکشن نہیں ہو کہ دوسرا نہیں ہے ادھر توجہ کرنے والا تو کوشش کر رہے ہیں کہ ادھر اٹریکٹ ہو جائے، یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو نہیں ادھر متوجہ ہے وہ کسی طریقے سے دیکھے اور توجہ کرے، تو یہ تمہارے ایکشنز نہیں ہونے چاہیے۔ اگر زیور کوئی پاؤں میں ایسا ہے جس سے جھنکار ہوتی ہے تو پاؤں مارا زمین پہ، جھنکار ہوئی، اب ان لوگوں نے مڑ کر دیکھا، تو صرف یہ پاؤں مارنے ہی تک بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ایسا کچھ نہ کریں کہ جس سے لوگ خاص طور سے ادھر مڑ جائیں اور خاص طور سے ادھر دیکھنے لگیں، ایسا نہ کریں، اس سے بچیں۔ اور پھر آخری بات، یہ آیت جہاں پوری ہو رہی ہے، اسے میں نے 4 پارٹس میں بٹا تھا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور ایمان لانے والو سب مل کر ساموہک، اجتماعی، کلیکٹیو توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ کلیکٹیو کیوں؟ سب کیوں توبہ کریں؟ یہ کیوں کہا گیا؟ توبہ کرو، اللہ کی طرف پڑھو، یہ تو جلدی، یہ تو جینوین بات ہے
سب سے کہا جاتا ہے کہ بھئی تم لوگ توبہ کرو. توبہ کرنے کے مطلب ہوتے ہیں پلٹ جانا, غلط چیزیں ہو رہی تو پلٹ جانا. تو اب جو کر رہا ہے وہ کر لے گا. یہ جمیعاً لفظ بھی ساتھ میں آ گیا, سب مل کر ساموہک توبہ کرو. تو یہ ساموہک کی بات کیوں آ رہی ہے کہ سب مل کر کریں؟ پھر اسے انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے. یہ بات یہاں پر آیت ختم ہوئی جس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں, اور اس میں پھر اب مین چیز جس پر واپس لوٹ کر آئیں گے وہ لمٹ کیا ہے الا ما ظہر منہا کی, کہ وہ کون سی لمٹ بتائی گئی ہے کہ جس کے جہاں تک اتنا تو ظاہر باڈی میں سے یا زینت میں سے یا زیوروں میں سے یا کپڑوں میں سے ہو ہی جاتا ہے, اس کے بعد یہ لاسٹ لمٹ ہے, اس سے اوپر تو کنسیل ہی کرنا ہے سوائے کچھ لوگوں کے. وہ لمٹ کیا ہے؟ لوگ اس کو قرآن سے باہر ڈھونڈتے ہیں, وہ قرآن کے اندر دی ہوئی. اسے پھر ہم انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ مرتبہ اسے کنٹینیو کریں گے, یہاں سے لے کر چلیں گے کہ یہ سب مل کر کیوں توبہ کریں, کلیکٹیو کیوں کریں. جیسے اکٹھا کر لیا گیا سب کو, اب سب کے سب مل کے توبہ کرو, یعنی پلٹو غلط راستے کی طرف سے. اور پھر وہ اہم ترین اس آیت کا پارٹ کہ عورتوں کا پردے کی لمٹس کیا ہیں اور وہ کیسے ہو سکتی. تو پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ دیکھتے ہیں.